अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से मैं आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कलाम में सबसे बेहतरीन कलाम को चुना जो कि अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान पाक। और कुरान पाक में सबसे आसान फ़हम तफसीर को और तफहीम को चुना, मारुफ़ुल कुरान, जो कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब इसके मौलिफ़ हैं, और उनका आसान तर्जुमा जो है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने किया है। इसे मज़ामीन कुरान है और वही के बारे में हमने जाना था, और आज हम इंशाअल्लाह कुरान के नज़ूल के हवाले से जानेंगे, इल्म हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तारीख़ नज़ूल कुरान क्या है, आइए जानते हैं। कुरान करीम दरअसल कलाम इलाही है, इसलिए अज़ल से लोहे महफूज में मौजूद है। कुरान करीम का इरशाद है, बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौह महफूज। अल-बुरूज की आयत है, बल्कि कुरान मजीद है लोहे महफूज में। फिर लोहे महफूज में इसका नज़ूल 2 मरतबा हुआ है। एक मरतबा ये पूरे का पूरा आसमान दुनिया से बैत इज़्ज़त में नाजिल कर दिया गया था। बैत इज़्ज़त, जिसे बैतुल मामूर भी कहते हैं, काबतुल्लाह के महाज़ात में आसमान पर फ़रिश्तों की इबादत गाह है। ये नज़ूल लैलतुल क़द्र में हुआ था। फिर दूसरी मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके हस्ब ज़रूरत नाजिल किया जाता रहा, यहाँ तक कि 23 साल में इसकी तकमील हुई। नज़ूल कुरान की ये 2 सूरतें ख़ुद कुरान करीम के अंदाज़े बयान से भी वाज़ेह हैं। इसके अलावा निसाई, बहकी और हाकिम वगैरह ने भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतअद्दिद रिवायतें नकल की हैं, जिनका खुलासा यही है कि कुरान करीम का पहला नज़ूल यकबारगी आसमान दुनिया पर हुआ और दूसरा नज़ूल बतदरीज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान करीम को पहली मरतबा आसमान दुनिया पर नाजिल करने की हिकमत इमाम अबू शामा रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान की है कि इससे कुरान करीम की रिफ़त शान को ज़ाहिर करना मकसूद था, और मलाइका को ये बात बतानी थी कि अल्लाह की आखिरी किताब है जो अहले ज़मीन की हिदायत के लिए उतारी जाने वाली है। शेख ज़रक़ानी ने ये नुक्ता बयान किया है कि इस तरह 2 मरतबा उतारने से ये भी जताना मकसूद था कि किताब हर शक शुबा से बालातर है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक के अलावा ये 2 जगह और भी महफूज है, एक लोहे महफूज में और दूसरे बैत इज़्ज़त में। इस पर तकरीबन इत्तिफ़ाक़ है कि कुरान करीम का दूसरा तदरीजी नज़ूल जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर हुआ, उसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब आपकी उम्र 40 साल थी। इस नज़ूल की इब्तिदा में भी सही कौल के मुताबिक लैलतुल क़द्र में हुई, और यही वो तारीख़ थी जिसमें चंद साल बाद ग़ज़वा बदर पेश आया। लेकिन ये रात रमज़ान की कौन सी तारीख़ में थी, इस बारे में कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती। बाज़ रिवायात से रमज़ान की 17वीं, बाज़ से 19वीं और बाज़ से 27वीं शब मालूम होती है। सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत, सही कौल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की जो सबसे पहली आयतें उतरी थी वो सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयात हैं। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस वाक़े का बयान फरमाती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल वही की इब्तिदा तो सच्चे ख्वाबों से हुई थी। इसके बाद आपको हलवत में इबादत करने का शौक़ पैदा हुआ, और इस दौरान आप गारे हिरा में कई कई रातें गुजारते और इबादत में मशगूल रहते, यहाँ तक कि एक दिन इसी गार में आपके पास अल्लाह ताला की जानिब से फ़रिश्ता आया, और उसने सबसे पहली बात ये कही, इक़रा, यानी पढ़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान किया है कि मेरे इस जवाब पर फ़रिश्ते ने मुझे पकड़ा और मुझे इस ज़ोर से भींचा कि मुझ पर मुशक्क़त की इंतहा हो गई। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा कि इक़रा। मैंने जवाब दिया कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने मुझे फिर पकड़ा और दोबारा इस ज़ोर से भींचा कि मुझ पर मुशक्क़त की इंतहा हो गई। फिर इसने मुझे छोड़कर कहा, इक़रा। मैंने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर उसने मुझे तीसरी मरतबा पकड़ा और भींच कर छोड़ दिया, और फिर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को मुंजमद खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज़्यादा करीम है।
یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ پڑھو، یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانہ کو فطرت و وحی کا زمانہ کہتے ہیں، اور پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کی تلاوت کی۔ اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مکی اور مدنی آیات۔ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب یہ وہ آیت ہیں جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئیں۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شہر مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ مطلب درست نہیں، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیات منی، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی ہیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں بھی نازل ہوئی انہیں بھی مکی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جس میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی۔ چنانچہ آیت قرآنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہیں، مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے اور سورہ العمران پوری مدنی ہے، لیکن اس میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیتیں مدنی بھی آ گئی ہیں، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے، مثلا سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ یہاں تک کہ جو آیت ہے وہ مدنی ہے۔ اس طرح سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیتیں ہیں، یعنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى سے لے کر عذاب یوم عقیم تک مکی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کے اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوگی اسے مکی قرار دیا گیا ہو، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ مکی اور مدنی آیتوں کی خصوصیات۔ علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کے استفراغ کر کے ان کے بعد ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جس سے پہلی نظر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سورہ مکی ہے یا مدنی۔ اس میں سے بعض خصوصیات قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض اکثری ہیں۔ قواعد کلیہ یہ ہیں: نمبر 1، ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا ہرگز نہیں آیا ہے وہ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ آیا ہوا ہے اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصے میں ہیں۔ دوسرا، ہر وہ صورت جس میں حنفی مسلک کے مطابق کوئی سجدے کی آیت آئی ہے مکی ہے۔ تیسرا، سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم و ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے۔ چوتھا، ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکورہ ہے مدنی ہے۔ اور نمبر 5، ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے مدنی ہے۔ اور منظر خصوصیات عمومی اور اکثری ہیں، یعنی کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 1، مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کے الفاظ سے۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مدنی آیات اور سورہ طویل اور مفصل ہیں۔ مکی صورتیں زیادہ تر توحید اور رسالت اور آخرت کے اثبات، حشر و نشر کی منظر کشی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہے، اور ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوئے ہیں، اور اس کے برعکس مدنی صورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام، حدود و فرائض بیان کیے گئے ہیں۔
مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پرشکوہ ہے اور اس میں استعارات اور تشبیہات اور تمثیلیں زیادہ ہیں اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے اندازوں و اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبوں کے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ جو کہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ زور عقائد کی درستگی، اخلاق کی اصلاح اور بت پرستوں کے مدلل تردید اور قرآن کریم کے شان اعجاز کے اظہار پر دیے گئے۔ اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لوگ جوگ در جوگ اسلام کے سائے تلے آ رہے تھے، عملی سطح پر بت پرستی کا ابطال ہو چکا تھا اور تمام تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا۔ اس لیے یہاں احکام و قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اسی کے مناسب اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے۔ اب قرآن کریم کا تدریجی نزول پڑھتے ہیں۔ پیچھے آ چکے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور یک بارگی نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ بعض اوقات جبریل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی اور ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے تھے اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر سورہ نساء کی آیت 95 ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف ایک پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی یکبارگی نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا۔ ترجمہ ہے، اور کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس سے نہیں لائیں گے مگر ہم آپ کے پاس حق لائیں گے اور اس کی عمدہ تفسیر بھی پیش کریں گے۔